السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِن نَّصِيبِهِ عَلَى ثَوْبٍ فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اتَّبَعَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِنِصْفِهِ وَإِن شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ إِلَّا أَن يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبُعَ الدَّيْنِ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر دو لوگوں کا دین ہے، 1000 کسی پر دین ہے دو لوگوں کا۔ ایک آدمی نے دونوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک کپڑا مجھے دے دو، مثال کے طور پر 10 میٹر کا، میں اپنا 500 روپے چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو 500 روپے اس نے چھوڑ دیا۔ اب جو دوسرا 500 روپیہ والا تھا وہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں مصالحت کے بعد اس کو اختیار ہے۔ کس کو؟ دوسرے والے کو۔ یا تو وہ یہ کرے کہ اس کو کہے کہ بھیا ہمارا 500 روپیہ دو، تم اس سے طلب کرے، قرض دار سے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کہے کہ جناب کپڑا جو لیے ہو تو دین تو دونوں کا مشترک تھا، کپڑا آپ تنہا نہیں رکھ سکتے ہو، آپ اس کپڑے کے 2 حصے کرو اور ایک حصہ مجھ کو دو، ایک حصہ آپ رکھو۔ یہ دونوں اختیار ہیں اس کو۔ ایک تیسری صورت نکل سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ پورا کپڑا وہی رکھ لے، جس نے لیا ہے، مصالحت کی ہے اس نے، وہ رکھ لے، اور اس کے لیے ربع دین کا ضامن بن جائے۔ ربع دین مطلب سمجھے؟ پورا دین 1000 ہے تو 250 روپیہ کی ضمانت لے وہ۔ کیوں آخر 250 کی ضمانت لے گا؟ اس لیے کہ کپڑا کتنے کا لیا ہے؟ 500 کا۔ 500 کے بدلے میں نہ صلح کیا کپڑا لے کر کے، تو اگر یہ لے گا بھی اس سے کپڑا، مصالح سے اگر کپڑا لیتا ہے دوسرا شریک، تو کتنے کا کپڑا وصول ہوگا اس کا؟ بھائی آدھا نہ لے گا اس سے، تو آدھا لے گا تو اس کا قرض کتنا تھا؟ 500، آدھا لے گا تو کتنا وصول ہوگا؟ 250 وصول ہوگا نا۔ تو 250 کی وہ ضمانت لے لے کہ بھائی جتنے بھر میں کپڑا آپ لینا چاہتے ہیں، کپڑے میں جتنا حصہ آپ کا ہے اتنے کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ تب اس سے نہیں طلب کرے گا، ہے نا؟ تب کس سے طلب کرے گا؟ بقیہ، یعنی تب اس سے کپڑا نہیں وصول کرے گا، تب اس سے اپنی کیا بولتے ہیں رقم جو ہے وہ طلب کرے گا، اور وہ کتنا ہے؟ ربع دین، یعنی کل دین کا 1/4۔ تو آدھا دونوں کا تھا، چوتھائی نکلے گا 250۔ 250 اس سے طلب کرے گا، 250 سمجھ گئے نا پوری بات؟ کہتے جب دین دو شریکوں کے درمیان ہو، ان میں سے ایک صلح کر لے اپنے حصے سے کپڑے پر، تو اس کے شریک کو اختیار ہے، انشاء اگر وہ چاہے تو جس پر دین ہے اسی کے پیچھے پڑے نصف کی طلب کے لیے، اور اگر چاہے تو نصف ثوب لے لے۔ تو نصف ثوب لے لے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب دوبارہ دونوں مل کر کے اس سے آدھا وصول کریں گے، ہے نا؟ ہاں، کپڑا نہیں لے سکتا، کب؟ جبکہ اس کا شریک اس کے لیے ربع دین کی ضمانت لے لے۔ ہو گیا پوری؟ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ وَلَوْ اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَن يُشَارِكَهُ فِي مَا قَبَضَ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيمِ بِالْبَاقِي۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ مصالحت نہیں کی، ایک نے 500 روپیہ اپنا وصول کر لیا، پہلا تو تھا کپڑے سے صلح کر لیا، کپڑے کے ذریعہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے پیسہ ہی لے لیا پورا اپنا 500 نے، اپنا جو اس کا دین تھا وہ وصول کر لیا، تو اس کا شریک کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو کہتے اب یہ شریک چونکہ دین دونوں کا ایک تھا، تو 500 روپے اب اس دین میں سے جتنا بھی وصول ہوگا دونوں کا برابر حصہ ہوگا، ہے نا؟ دین دینے میں دونوں 500 برابر تھے، تو وصولیابی میں بھی دونوں کے 500، کیونکہ دین عقد دین ایک ہی ہوا ہے، اس لیے اس میں سے جتنا وصول ہوگا دونوں پر حق ہوگا شرکت کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اب شریک جو ہے کیا کرے؟ جتنا قبضہ کیا اس میں شریک ہو جائے، مطلب 250 روپیہ وہ وصول کر لے۔ کس سے؟ وہ جو 500 وصول کیا اس سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر بچا اب کتنا اس کے اوپر؟ 500 بچا،
تو 250-250 دونوں کا مانا جائے گا، دونوں مل کر کے اس سے وصول کریں، ہے نا. یہ سب کس لیے ہے؟ کیونکہ ایک ساتھ دونوں نے دیا اس لیے. اور اگر دونوں نے الگ الگ دیا ہوتا تب تو دین ایک ہوتا ہی نہیں، تب یہ مسئلہ ہی نہیں آتا. کہتے ہیں کہ وَلَوْ اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ، اگر قرض میں سے اپنے نصیب کا، اپنے حصے کا نصف وصول کر لیا، ہے نا. کان لشریک ہی، تو اس کے شریک کو حق ہے کہ ان یشارکہ، اس کے ساتھ شریک ہو جائے، فیما قبضہ، اس میں جو اس نے قبضہ کیا ہے. ثم یرجعان علی الغریم بالباقی، پھر باقی کے لیے قرضدار سے رابطہ کریں، یعنی پھر باقی قرضدار سے وصول کریں. ٹھیک ہے. وَلَوْ اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا نَصِيبَ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ صِلَةً كَانَ لِشَرِيكِهِ أَن يُضَمِّنَهُ رُبُعَ الدَّيْنِ. اب یہ ہے کہ کسی کا کسی کے اوپر قرض تھا. اب ایک نے کیا کیا، دو لوگوں نے ایک کو قرض دیا تھا. اب ان دونوں میں سے ایک نے کیا کیا کہ اپنے حصے بھر کا سامان لے لیا، ہے نا جی. دین کا جو اس کا حصہ تھا اس میں سے اس نے سامان لے لیا. اب جب اس نے سامان لے لیا تو شریک جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ربع دین کا ذمہ دار بنائے، اس کو ربع دین کا ذمہ دار بنائے. مطلب کیا ہوا؟ اسی مسئلے میں ایک نے کہا 500 روپیہ کے بدلے میں یہ سامان مجھ کو دے دو، تو سامان خرید لیا اس سے، اپنا چھوڑ دیا اس کے پاس. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جو سامان لیا ہے اس سامان میں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو شریک کر لے. اگر شریک نہیں کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ضامن بن جائے، اور اگر نہیں بنتا ہے تب یہ اس کو ضامن بنا سکتا ہے نا، کہ تم ذمہ دار ہو. کتنے کا ذمہ دار ہوگا؟ دھیان نہیں دیتا بھائی. موجودہ مسئلے میں 1000 دین ہے، ایک آدمی نے اپنے بھر کا وصول کر لیا. تو کتنا وصول کیا؟ اپنے بھر کا وصول کرنے کا مطلب کتنا ہوا؟ 1000 میں سے بھائی آدھا ہی نہ وصول کرے گا. تو جب آدھا وہ وصول کرے گا تو اس میں اگر دونوں کا حق ہو تو کتنا ہوگا؟ 250 ہوگا. تو ربع ہوا نا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ من الدین، ان میں سے ایک نے اپنے دین کے حصے میں سے سامان خرید لیا. کان لشریک ہی، تو شریک کو حق پہنچتا ہے کہ ربع دین کا ذمہ دار اسے بنائے، ہے نا. وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَصَالَحَا، اب دوسرے سے نکلے گا، أَحَدُهُمَا مِن نَصِيبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے دو لوگوں نے 1000 روپیہ دیا کسی کو، اور 1000 روپیہ دے کر کے یہ کہا کہ ہم کو ایک بورا گیہوں چاہیے، ہے نا. اب ایک بورا سے وزن اس کو متعین کر، مثال کے طور پر 1 کنٹل گیہوں چاہیے ہم کو، یہ ہو گیا. تو 1000 روپیہ دیا اور کہا 1 کنٹل گیہوں چاہیے ہم کو. یہ ایک عقد ہوا، ہے نا. اب ایک عقد جب یہ ہوا تو ایسی صورت میں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے حصے میں سے صلح کرنا چاہتا ہے نا. فصالحا احدهما من نصیبہ، تو ان میں سے ایک شخص اپنے حصے سے صلح کرنا چاہتا ہے. کس پر؟ راس المال پر، جو اس کا حصہ بن رہا ہے نا. تو اب اس کا حصہ کتنا بنے گا؟ 250 کیسے بنے گا؟ جب 1000 دیا ہے تو 500 نہ بنے گا. تو اس کا حصہ 500 بنا. 500 کے بدلے میں اس نے مصالحت کر لیا اپنے حصے میں سے، ہے نا. کیا کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم کو اب چاہے 500 روپیہ لیا اس سے تب تو عین لینا ہو گیا، چاہے اس سے کچھ کم زیادہ کر کے لیا، بہرحال اس سے صلح کر لیا، اپنا حصہ ثابت کر لیا. یہ اس کو حق پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ حق اس کو نہیں پہنچتا. کس کو؟ صلح کرنے والے. یہی امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک ہے. امام یوسف فرماتے ہیں یہ جوز الصلح، یہ صلح کرنا کیا اس کا جائز ہے نا جی. کیوں آخر ایسا ہے؟ فتویٰ طرفین کے قول پر. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ طرفین کے یہاں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. عقد ایک ہوا ہے، عقد سلم ایک ہوا ہے، اور عقد سلم ایک ہوا اور یہ مصالحت کر رہا ہے.
تو پھر ایسی صورت میں یہ عقد سلم میں جو ابھی اس کو روپیہ دیا تھا وہ اس پر دین نہ ہے، کس پر؟ بیچنے والے پر۔ جب وہ سامان دے دے گا تو وصول ہو جائے گا۔ تو دین یہ ایک ساتھ دیا ہے اور یہاں قبضے سے پہلے ہے نا اس میں تقسیم کرنا درست نہیں، اور قبضہ ہوا نہیں ہے۔ قبضہ کب ہوگا؟ جب وہ گیہوں دے دے گا تب قبضہ ہو جائے گا، تو اس سے پہلے یہ تقسیم درست نہیں ہے نا، اسی لیے۔ اور اب اگر آپ کہتے ہو کہ جناب ہم یہاں یہ سسٹم بنا دیتے ہیں نا کہ 500 اس کا 250 اس کا 250 اس کا ہو گیا، یہ مان لیتے ہیں، تو عقد سلم دوسرے تمام عقود سے جدا گانا ہے، یہ آپ جانتے ہیں ہے نا۔ اب ایسی صورت میں اپنا حصہ تو وصول نہیں کر سکتا، ورنہ قبضے سے پہلے دین میں تقسیم لازم آ جائے گی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی طرف سے وصول کیا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اس کی طرف سے اجازت، کیونکہ اجازت ہوتی تب تو مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا، تب تو گویا دونوں مل کر کے کر رہے ہیں ہے نا، تو دقت نہیں ہوتی، لیکن اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا یہاں پر کہ جناب دونوں کا اس میں حصہ شریک کر دیا جائے، یہ بھی نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب عقد سلم نہ کیا ہے، بے نہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ صورت ہوتی ہے وصول یابی کی، تو گویا اب عقد فسخ نہ کر رہا ہے، اپنا اگر وصول کر لے رہا عقد فسخ کر دیا اس نے، اور اگر سامنے والے کے حصے سے بھی وصول کر رہا ہے تو اس کی طرف سے فسخ کر رہا ہے، تو اس کی طرف سے فسخ کرنے کا اختیار اس کو کب ملے گا؟ جب اس کی اجازت ہوگی تب نا، اجازت ہے نہیں، اس لیے یہ صورت درست نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جناب یہ بھی تو دین ہے، تو تمام دیون میں جب اس طرح ہو سکتا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو ابھی صفحہ میں گزرا یہ سب دین ہی کی گفتگو ہے نا، اس پر دین تھا تو آدھا وصول کر لیا، اس طریقے سے مصالحت کر لی، تو جب ان سب میں ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ فتویٰ طرفین کے قول پر جی کہتے ہیں امام اعظم کے نزدیک، امام محمد کے نزدیک جائز نہیں، اور امام یوسف فرماتے ہیں جائز ہے صلح۔ وَإِذَا كَانَتْ طریقۃ بینہ، اب یہاں سے ترکہ پر گفتگو شروع کر رہے ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے تخارج کے بیان میں ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کبھی کہ ترکہ سے کچھ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کو یہ چیز دے دو اور ہم ترکہ چھوڑ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ آخر ایسا لوگ کیوں کریں گے، ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ باپ مر گیا، 3 بیٹے تھے اس کے، ہے نا، تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10-10 لاکھ ملنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک بیٹا کہتا ہے کہ میرے پاس یہ جو سونے کی انگوٹھی ہے یہ میرے پاس چھوڑ دو، اور میں اپنا حصہ اپنے حصے سے دستبردار ہوتا ہوں، تو یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں، سمجھے جی۔ یا کسی ایک کو کہہ دیں کہ تمہارے پاس جو ہے وہ تم لے لو اور باقی حصہ چھوڑ دو، وہ راضی ہو جائے تو یہ جائز ہے، سمجھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کبھی کوئی چیز کسی کے لیے بڑی اہم ہو جاتی ہے نا۔ کبھی کبھی دیکھتے ہوگے کہ چھوٹی سی زمین کے لیے بڑی بڑی زمینیں دے دیتے ہیں، کیوں؟ ان کے لیے وہی مناسب ہوتا ہے، ایسا ہے نا۔ تو کم لے کر کے زیادہ دیتے ہیں جب اس کم کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، تو سمجھ گئے۔ تو اسی طرح کا مسئلہ ہو تو کیا کریں گے وہاں، اسی کی گفتگو چل رہے ہیں۔ وَإِذَا كَانَتِ الطَّرِقَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُم مِّنْهَا بِمَالٍ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَالطَّرِقَةُ عِقَارٌ أَوْ عُرُوضٌ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَعْطُوهُ كَثِيرًا۔ مسئلہ سیدھا اور صاف ہے، آگے چل کر ٹیڑھا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمین جائیداد ہے، گھر بار ہے، کھیت ہے، مکان ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شخص اس میں سے نکلنا چاہتا ہے نا، اس میں سے کچھ لے کر کے نکلنا چاہتا ہے، تو تھوڑا سا دے کر کے اس کو نکال دینا یہ جائز ہے، چاہے حصے سے کم دیا جائے یا زیادہ دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہتے کہ وَإِذَا كَانَ، اور جب ترکہ ورثہ کے درمیان ہو، فَأَخْرَجُوهُ أَحَدَهُمْ، تو ان لوگوں نے ایک کو نکال دیا اس میں سے، بِمَالٍ، ایسے مال کے ذریعہ جس کو انہوں نے اسے دیا ہے، تھوڑا بہت جو بھی دیا ہو۔ اور ترکہ کی صورت میں یہاں کیا ہے؟ عقار ہے نا، جائیداد ہے نا، زمین ہے۔ عروض عقار وہی سامان ہے نا، یعنی روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، یا تو زمین جائیداد ہے یا پھر سامان ہے، سمجھے۔ جازا، یہ درست ہے، جو ان کو جو نکلنے والے کو دیا وہ قلیل ہو اور کثیرن یا کثیر ہو، کوئی دقت نہیں اس میں، یہ رائج ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الطَّرِقَةُ فِضَّةً، اب مسئلہ یہ ہے کہ زمین جائیداد نہیں ہے، سامان نہیں ہے، چاندی چھوڑ کر کے مرا ہے نا،
چاندی کا سمجھو 10 کنٹل چاندی چھوڑ کر کے مرا کوئی، اس میں سے ایک کو نکلنے کا ارادہ ہے، لوگوں نے اس کو تھوڑا سا سونا دے دیا اور نکال دیا، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، چاندی کو سونے کو چاندی کے بدلے میں دیا، ہے نا، یعنی جو اس کا حصہ تھا چاندی، اس کے بدلے میں کیا دیا ہے نا جی، تو سونے کو دیا چاندی کے بدلے میں، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، کیوں، اس لیے کہ دونوں کی جنسیت جدا گانا ہو گئی ہے نا۔ اوکان ذہبن، یہ سونا تھا اس کے پاس، لوگوں نے اس کو چاندی دے دیا، فہو کذالک، یہ بھی جائز ہے، کوئی دقت نہیں۔ لیکن اگر ترکہ، اب یہیں پر ہم کو سمجھ میں آیا، یہاں پر خود سوچ لو ایک جملے سے پہلے، ترکہ اگر سونا ہو اور سونا ہی دے تو جتنا حصہ اتنا دینا پڑے گا۔ ترکہ، ایک باپ کا انتقال ہوا، 3 بیٹے تھے اور اس نے 100 دینار چھوڑا سب کے لیے، تینوں کے لیے، تو ایک بیٹے کو 10 دینار دے کر کے نکال نہیں سکتے، کیوں، اس لیے کہ اگر 10 دینار دو گے تو ربا والی صورت پائی جائے گی، کہ اس کا حق کتنا تھا، 100 دینار کا، دیا کتنا، 10 دینار، تو اس کا جو 90 دینار ہے وہ آپ نے رکھ لیا اضافی طور پر، یہ جائز نہیں ہے، سمجھے، تو اگر وہی چیز دے تو کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، برابر دینا پڑے گا، دوسری چیز دے تو کمی زیادتی کوئی دقت نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے جی۔ اب ایک تیسرا مسئلہ، وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَغَيْرَ ذَلِكَ، ہے نا، اگر ترکہ میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور سامان بھی ہے، یعنی زمین جائیداد، یہ جو بھی صورت ہے نا، ایسا لوگ عموماً مرتے ہیں تو ایسا چھوڑ کے جاتے ہیں، فَصَالَهُ ہو عَلَى فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ، تو اب اس سے مصالحت کی کس پر، چاندی پر یا سونے پر، ٹھیک ہے، فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ مَا عَطُوهُ أَكْثَرَ مِن نَصِيبِهِ، تو ضروری ہے کہ جو دیا ہے وہ اس کے حصے سے زیادہ ہو، کیا مطلب ہوا، یعنی اکثر من نصیبہ من ذالک الجنس، اس جنس میں جو اس کا حصہ بن رہا ہے اس سے زیادہ ہو، ایک سطر اور دیکھ لو، حتی یکون نصیبہ بمثلہ، یہاں تک کہ اس کا حصہ اس کے مثل سے ہو جائے، ہے نا، وزیادۃ بحقہ من بقیۃ المیراث، اور اضافہ جو ہے وہ بقیہ میراث میں سے اس کے حق کے مقابلے میں ہو جائے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سنو، ایک آدمی مرا، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور زمین بھی ہے، اب آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کے ایک وارث کو، مطلب وارثین میں سے ایک کا تخارج ہو یہاں، ہے نا، وہ چاہے جو بھی صورت ہو، ایک کا تخارج ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کو اگر سونا دیتے ہو تو سونا جتنا ہے اس میں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا تو دو ہی دو، مزید بڑھا کر کے دو، ٹھیک ہے، کیوں، اس لیے کہ اگر سونے سے دے رہے ہو تو جتنا سونے میں اس کا حصہ بنتا ہے وہ تو برابر دینا ہی پڑے گا، کمی کر نہیں سکتے، وہ برابر دے دیا، اب مزید جو آپ نے 1 روپیہ یا 2 روپیہ زیادہ دیا ہے وہ 1-2 روپیہ چاندی اور دوسری جائیداد کے مقابلے میں آ جائے گا، تو کیونکہ دوسری چیزوں میں تو کمی زیادتی جائز ہے نا، تو اگر سامنے والا مرا ہے 300 دینار چھوڑ کر کے اور 10 بیگھہ زمین چھوڑ کر کے، ہے نا جی، 10 ایکڑ زمین چھوڑ کر کے، تو ایسی صورت میں آپ سونے سے اگر دینا چاہتے ہو ایک بھائی کو تو اس کو 100 دینار تو بہرحال دینا پڑے گا، کیونکہ وہ تو اس کا حصہ ہے، 3 ہی بھائی ہیں، تو اس کے بعد اس کو 2 دینار 5 دینار اور دو، یہ 5 دینار کس کے مقابلے میں ہو جائے گا، یہ زمین کے مقابلے میں ہو جائے گا، تب نہ مانا جائے گا کہ زمین میں سے بھی کچھ لے کر کے نکلا ہے اور دینار تو پورا اس کو لینا ہی لینا تھا، ہے نا جی، سمجھے، وہی، اب یہ میں نے دینار کی مثال دی، آپ اس کو دوسری چیز میں سیٹ کر سکتے ہو، ہے نا، چاندی ہے، سونا چاندی اور زمین جائیداد سب ہے، اور چاندی دینا چاہتے ہو تو چاندی میں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ پورا دو اور مزید کچھ دو، تاکہ وہ جو مزید ہوگا وہ سونا اور جائیداد کے مقابلے میں آ جائے گا، سمجھے۔ اب یہاں پر ایک صورت آسانی سے یہ بنا سکتے ہو کہ ایسے موقع پر نہ سونا دو نہ چاندی دو، کوئی ایک حصہ دے دو، جیسے زمین چھوڑ کر کے مارا، سونا چاندی چھوڑ کر کے مارا، اس کو ایک فریج دے دو، ایک کولر دے دو، سمجھے، اگر وہ کولر اور فریج سے راضی ہو چکا تو یہ سب کے مقابلے میں آ جائے گا، نہیں سمجھے، اس لیے کہ کولر زمین کی جنس سے نہیں ہے، سونے کے جنس سے نہیں ہے، چاندی کے جنس سے نہیں ہے، تو جنس میں برابری چاہیے نا، یہ سب کی جنس سے جدا گانا ہے تو سب کے مقابلے میں آ سکتا ہے، یہ ہے نا، یہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ، اور سمجھ آیا،
ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لے کر کے جانا چاہے تو اجازت ہے اس کی، ہے نا۔ وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً، اگر ترکہ سونا ہو یا چاندی ہو اور اس کے علاوہ ہو تو مصالحت کر لیں چاندی پر یا سونا پر۔ فلا بدہ یکون ما آتوہ اکثر من نصیبہ، فلا بدہ تو ضروری ہے کہ جو انہوں نے دیا ہو وہ اس کے حصے سے زیادہ ہو، اس جنس سے، یعنی اس جنس میں جو اس کا حصہ اس سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ اس کا حصہ حتی یکون نصیبہ من مثلہ، یہاں تک کہ اس کا حصہ اسی کے مثل سے ہو جائے، ہے نا، اور زیادتی جو ہو وہ بقیہ میراث میں سے اس کے حق کے مقابلے میں ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ فَأَدْخَلُوهُ فِي الصُّلْحِ عَلَىٰ أَن يُخْرِجُ الْمُصَالَحَ عَنْهُ وَيَكُونَ الدَّيْنُ لَهُمْ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ زید کا انتقال ہوا، زید کی جائیداد میں کچھ نقد ہے اور زید نے کسی کو قرض بھی دیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی وصول کریں گے اب، اور اس پر کس کا حق ہوگا؟ وارثین کا حق ہوگا۔ تو زید کا کوئی مقروض بھی ہے، ٹھیک ہے، اب وارثین میں سے ایک صاحب کچھ لے کر کے نکلنا چاہتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جناب یہ جو بچا ہے وہ بھی آپس میں تقسیم کر لینا اور میرے حصے کا جو قرض میں سے آئے گا وہ بھی آپ لوگ وصول کر لینا۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا پوری بات؟ بھائی زید نے کسی کو قرض دیا تھا وہی وصول کرتا، اب زید مر گیا تو کون وصول کریں گے؟ وارثین وصول کریں گے۔ تو اب وارثین میں سے ایک نے کہا کہ میں زید کی جائیداد کو بھی چھوڑتا ہوں تھوڑا سا لے کر کے، اور جو قرضہ میرا بنتا تھا میں تو وصول کرتا ہی، اب چونکہ میں نکل رہا ہوں میں وصول نہیں کروں گا، آپ لوگ وصول کر لیجئے گا، ہے نا۔ تو وہ اپنے قرضے کا مالک بنایا، ان لوگوں کو مالک نہ بنایا کہ وکیل بنایا، وکیل بناتا تھا تو اس کا مطلب مجھے لا کر دینا، مالک بنا دیا، تو یہ صورت درست نہیں ہے نا۔ وجہ اس کی ہے کہ قرضے کا مالک مقروض کو بنایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھے؟ زید نے قرض دیا تھا جس کو، تو اب زید اس کو کہا تھا کہ تم اس قرضے کے مالک ہو، مطلب مت دو مجھے، سمجھے؟ تو قرض کا مالک کون بنتا ہے؟ مقروض بنتا ہے۔ قرض کا مالک یا تو مقرض ہوتا ہے یا مقروض ہوتا ہے، یعنی تو قرض دینے والا ہوتا ہے قرض کا مالک کہ وہی وصول کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ معاف کر دے تو مقروض کے لیے معافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے دیا ہے تم وصول کر لو، یہ قرض میں جائز نہیں ہے، سمجھے؟ ہاں میں نے دیا ہے تم وصول کر لو میرے لیے تو یہ وکالت ہے، یہ جائز ہے، لیکن میں نے دیا ہے تم مالکانہ ہو حق رکھتے ہوئے وصول کر لو، یہ درست نہیں ہے، اور یہاں یہی ہو رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو جب ایک میں مصالحت باطل ہو گئی، یعنی قرض کی وصولیابی میں مصالحت باطل ہو گئی، تو جو نقد چھوڑ رہا تھا اس میں بھی مصالحت باطل ہو گئی۔ اس کی صلح کس پر ہوئی تھی؟ اپنے دوسرے شریک سے، وارثین جو شریک ہیں اس میں ہے، کس پر ہوئی تھی؟ اسی پر نہ کہ بھائی جو میرا باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، زید جو چھوڑ کر کے مرا ہے اس میں سے اتنا مجھ کو دے دو اور میرا حصہ مت دو مجھے، اب 10 لاکھ چھوڑ کر کے مرا ہے مجھے 1 لاکھ دے دو، مثال کے طور پر 1 لاکھ کا سامان کچھ ہے وہ مجھ کو دے دو، ہے نا، باقی 9 لاکھ میں تم دونوں بھائی تقسیم کر لو، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، سمجھے؟ ٹھیک، ایک کام یہ کیا، دوسرا کام کیا کیا؟ جو 3 لاکھ دوسرے کو قرض دیا ہے نا وہ 3 لاکھ بھی تمہیں لوگ وصول کر کے رکھ لینا، تو وہ تو باطل ہوا ہی، یہ بھی باطل ہو گیا، کون؟ 9 لاکھ والا، ہے نا۔ تو یہ مصالحت کا ایک حصہ باطل تو کل باطل، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ان کانا، اگر ترکہ میں کچھ دین ہو لوگوں پر، ہے نا، فادخلوہ فی الصلح، تو وارثین نے صلح میں اس کو بھی داخل کر دیا، کس طور پر؟ اس طور پر کہ مصالح انہو کو نکال دیں گے، یخرجو مصالح انہو کون ہوا؟ صلح کر کے جو جا رہا ہے نا، مصالح انہو کو نکال دیں گے، وَيَكُونَ الدَّيْنُ لَهُمْ، اور دین انہی کے لیے ہو جائے گا، ہے نا۔ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ، تو یہ صلح کیا ہے؟ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن شَرَطُوا أَن يُبْرِئَ، اب ایک صورت ہے، ایک صورت اس میں ہے یہ درست ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، وہ یہی ہے کہ میں اپنے حصے کا قرض چھوڑ دے رہا ہوں، تو گویا آپ کس کو مالک بنایا؟ قرض کا، مقروض کو۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی تم لوگ اپنا حصہ قرض وصول کر لینا اس سے، میں اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں اسے، تو یہ معاف کرنے کا اس کو حق ہے، تو اب یہ صلح درست ہے۔ کہتے ہیں
وہیں فین شرطو اگر انہیں شرط لگی ان یبر الغرما امن ہو یا یبر الغرما او من ہو کہ قرض سے چھٹکارا دے دیا جائے گا، کس کو؟ قرض داروں کو، ہے نا، ولا یرجع علیہم اور ان پر رجوع نہیں کیا جائے گا، ان سے طلب نہیں کیا جائے گا، بے نصیب المصالح عنہ، مصالح عنہ کے حصے کا ان سے مطالبہ نہیں ہوگا، فصلح جائز ہو، تو یہ صلح کیا ہے؟ جائز ہے نا، اس طور پر یہ مصالحت درست ہو جائے گی۔ یہاں تک گفتگو آ گئی۔ اب یہاں سے کتاب الہبہ کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہبہ کہتے کس کو ہیں؟ ہبہ کہتے ہیں، ابھی ہے ٹائم نا، تھوڑا سا اور، تملیک و عین بلا عوضین، یعنی کسی چیز کا کسی کو مالک بنانا بغیر کچھ لیے ہوئے، اسی کو ہبہ کہتے ہیں۔ اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تحفہ، گفٹ بولتے ہیں، اسی کو ہدیہ بولتے ہیں، ہے نا جی، اسی کو نذرانہ بھی بولتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، سمجھے؟ تو آپ اس کا بیان کتاب الہبہ ہے نا، کسی کو عطیہ دینے کا بیان ہے نا جی۔ الہبۃ تصح بالایجاب والقبول، ہبہ درست ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، کہ ایک طرف سے ایجاب ہو، واہب کی طرف سے ایجاب ہو، اور موہوب لہو کی طرف سے قبولیت پائی جائے، ہے نا، تو یہ ہبہ جو ہے درست ہو جائے گا، مگر مکمل نہیں ہوگا۔ مکمل کب ہوگا؟ وہ تتیمو بالقبضے، قبضہ کرنے کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ ہبہ میں قبضہ شرط ہے، اگر قبضہ نہیں کرتا ہے موہوب لہو تو ہبہ کا وجود نہیں ہوگا، اتنا دھیان رکھنا چاہیے، ہے نا۔ یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اجمال یہی ہے اس کا کہ جناب ہبہ بلا عوض نہ ہے، ارے بے میں عوض نہ ہے، تو زید کوئی سامان خرید رہا ہے تو اب ایسی صورت میں زید نے دام دے دیا، بے ہو گئی، زید نے دام دے دیا، تو اب ایسی صورت میں مبی پر کس کی ملکیت ہو گئی؟ زید کی ملکیت ہو گئی۔ کیوں؟ خریدار نے دام دے دیا تو اس کی ملکیت ہو گئی، چاہے وہ قبضہ کرے یا نہ کرے، ہے نا۔ یہاں پر کچھ دیا تو نہیں اس نے، جب نہیں دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہاں پر کیا ہوگا؟ قبضہ ہی سے یہ تام ہوگا، سمجھے؟ فَإِنْ قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، اب موہوب لہو نے مجلس میں قبول کر لیا۔ ایک مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے اب مسائل شروع ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ یہ گھڑی میں ہبہ کرتا ہوں آپ کو، یہ ہو گیا، آپ نے وہاں قبول کر لیا، اس کے بعد اس نے اٹھا کر کے آپ کو دیا نہیں ہے، لیکن مجلس ہی میں آپ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ آپ نے یہ بھی نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس پر قبضہ کر لو، آپ نے میرے کہے بغیر، صرف اتنا یہ ہے کہ میں نے آپ کو ہبہ کیا ہے اور آپ نے اس کو کہا میں نے قبول کیا، اس کے بعد آپ نے میرے حکم اور میری اجازت کے بغیر آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، تو درست ہے۔ کیوں؟ جب میں نے کہہ دیا تو اب الگ سے حکم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے جی۔ کہتے ہیں لیکن اس میں مجلس ضروری ہے۔ کیوں مجلس ضروری ہے؟ کیونکہ بیع میں ایجاب اور قبول کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، اور یہاں قبول کے درجے میں قبضہ ہے، وہاں قبول کے بعد ملکیت ہو جاتی ہے، یہاں قبضے کے بعد ملکیت ہوتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب یہاں قبولیت کے درجے میں قبضہ ہے تو قبضہ کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں قبولیت ہوتی ہے، اور قبولیت مجلس میں ہوتی ہے تو قبضہ بھی مجلس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہتے فین قبض الموہوب لہو فی المجلس، اگر موہوب لہو نے مجلسی میں قبضہ کر لیا بغیر واہب کے اجازت کے، ہے نا، جازا، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہو گیا، کیونکہ بہرحال اسی کی اجازت سے اس نے کیا ہے۔ وَإِنْ قَبَضَ بَعْدَ الْاِفْتِرَاقِ، اب اگر جدائیگی ہو گئی دونوں کے درمیان، مجلس ختم ہو گئی، اس کے بعد قبضہ کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، ہے نا، کیونکہ قبولیت کا وقت چلا گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں اس نے قبضہ کیا اور واہب نے اجازت دے دی، امر واہب اب پا لیا گیا، ٹھیک ہے، قبضہ کرنا اس کا درست ہے، تو درست ہے یہ، اب پھر صحیح ہو گیا۔ مگر صحیح ہوا کس اعتبار سے معلوم ہے؟ کہ پہلا ہبہ نہیں ہے، یہ دوسرا ہبہ ہوا، اس کی اجازت گویا کہ ہبہ کے درجے میں ہے نا، بس یہ کہ قبضہ پہلے پا لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ الا ان یاذن له الواہب فی القبض، مگر یہ کہ واہب قبضے کی اس کو اجازت دے دے، ٹھیک ہے۔ یہ ہبہ منعقد کیسے ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جیسے بیع تو اشتریتو، یہ بیع کے الفاظ ہیں، اس میں دیکھو
کہتے ہیں کچھ اس میں سری ہیں کچھ کنائے کے ہیں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جیسے وہب تو میں نے ہبا کیا تجھے، نحل تو میں نے تجھے دیا، آتئی تو میں نے تجھے عطا کیا، اطعم تو کا حاضت طعام میں نے تجھے کھانا کھلایا. کھلایا یہ خبر نہیں دے رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے کھانا کھلایا، یعنی یہ کھانا کھا لیجئے آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے حکام جداگانہ جو ہوں گے وہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنے عمل سے بھی ظاہر کر دیا، قبضہ کر لیا، تو گویا آپ کو کھانے کا حق ہو گیا. وَجَعَلْتُ هَذَا ثَوْبَ لَكَ یہ کپڑا میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے نا، تو یہ بھی ہبا کی صورت ہے. وَآمَرْتُكَ هَذَا الشَّيْء یہ چیز عمر بھر آپ کے لیے دے دی میں نے. ٹھیک ہے. وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ میں نے آپ کو اس جانور پر سوار کیا. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس جملے میں حمل سے مراد ہبا ہونا چاہیے نیت میں. نہیں سمجھے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اس جانور پر سوار کیا تو اس کا مطلب سواری کی اجازت ہے خالی ہے نا. کھانے کے بارے میں کہا میں نے آپ کو ایک کھانا کھلایا تو اس میں کھانا ختم نہ ہو جائے گا، تو وہ عین کو ختم کرنا، اس لیے اتنے جملے سے ہبا ہو جائے گا، نیت شرط نہیں ہے وہاں. لیکن یہاں پر جو ہے حمل تو کالا حاضی دابا اس جانور پر میں نے آپ کو سوار کیا، سوار کرنے سے جانور ختم ہو جائے گا نہیں نا، نفع نہ حاصل ہو رہا ہے صرف اس سے. تو اس لیے یہاں اگر جانور کو ختم کرنا مطلب جانور کو اس کی ملکیت میں دینا ہے تو کیا ضروری ہے؟ ختم کرنا نہ کہو، کھانے کو اس کی ملکیت میں دینے کے لیے صرف اتنا کہنا تھا کھانا کھا لیجئے. جانور کو اس کی ملکیت میں دینے سے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ اس پر سوار ہو جائیے، بلکہ نیت میں بھی رکھنا پڑے گا کہ میں ہبا کر رہا ہوں ہے نا. کہتے ہیں کہ اذا نوا بالحمل الہبا جبکہ حمل سے کیا مراد لیا؟ ہبا مراد لیا. تو ایسی صورت میں یہ اس کے الفاظ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دوسری گفتگو انشاءاللہ شروع ہوگی.